دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ میں ابتدائی گفتگو کے طور پر، چونکہ یہ اجلاس آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ہے، بورڈ ہمارا متحدہ اور متفقہ پلیٹ فارم ہے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بورڈ ہے کیا، یہ کام کیسے کرتا ہے، یہ کب قائم ہوا ہے، اس کے مقاصد اور عزائم کیا ہیں، اور اس نے اس ملک میں ملت کی قیادت کا فریضہ 45 سالوں سے کس طرح انجام دیا ہے، تفصیلاً نہیں اجمالاً مختصراً آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے دارالقضاء آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی دارالقضاء کمیٹی کے آرگنائزر مولانا تبریز عالم صاحب دہلی سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے بورڈ کا تعارف پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ ابھی مفتی اشفاق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ یہ اجلاس آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو اس ملک کا اور سب سے بڑا ادارہ ہے، تحفظ شریعت، دفاع شریعت، جس کا بنیادی مقصد ہے۔ دراصل یہ ادارہ قائم کیسے ہوا، کب ہوا، کیا پس منظر تھا، اس کی صورتحال کچھ یوں ہوئی کہ جب یہ ملک آزاد ہوا، اس ملک کے آزادی کے موقع پر یہ خواب دکھایا گیا اور یہ ضمانت بھی دی گئی، یہ وعدہ کیا گیا کہ اس ملک کے تمام شہریوں کو ان کے مذہبی اور ان کے عقیدے کی آزادی ہوگی۔ ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے، اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اپنے رسم و رواج اور اپنے کلچر کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہوگی۔ کسی پر کوئی مذہب، کوئی کلچر، کوئی جو ہے مذہب اور عقیدہ تھوپا نہیں جائے گا۔ اور آئین ہند کے دستور ہند میں آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 26 میں باقاعدہ بنیادی حقوق کے طور پر یہ ضمانت دی گئی کہ اس ملک میں یہ دستور یہاں کا یہ کہتا ہے، ہم دستور میں یہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ اس ملک کا ہر شہری مذہبی طور پر آزاد ہوگا، اس کو مذہب کی، عقیدے کی آزادی حاصل ہوگی۔ لیکن انہی دستور سازوں نے ایک دوہری پالیسی اپنائی کہ اسی دستور میں آرٹیکل 44 رکھ دیا اور ساتھ ساتھ میں مذہبی آزادی پر ایک تلوار لٹکا دی کہ ہر حکومت کو جس کے دل میں خیانت ہوگی، جس کو جو بدنیت ہوگی، اس کو یہ موقع فراہم کر دیا کہ وہ ہمیشہ لوگوں کی مذہبی آزادی پر کاٹ چھاٹ کرتی رہے، ان کی مذہبی آزادی پر تلوار چلاتی رہے۔ ابھی یہ جو آزادی کا خواب دکھایا گیا تھا، یہ اس کے گزرے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ 1950 میں جب اس ملک میں دستور ہند کا نفاذ عمل میں آیا، 2 ہی 3 سال گزرے تھے کہ 1954 میں سپریم کورٹ نے پہلی ضرب اس پہ یہ لگائی کہ ایک نئی اصطلاح اور نیا ڈاکٹرن بنایا ERP کا۔ کہا دستور ہند میں جو آزادی ملی ہے، جس مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی، وہ بہت لیمیٹڈ ہے، صرف اتنی آزادی ہوگی جتنا آپ کے مذہب میں جو لازمی اور ضروری ہوگا۔ آپ کے مذہب میں کون سی چیز لازم ہے، کون سی چیز ضروری ہے، وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ اسلام میں کون سی چیز اسلام کے جو ہے لازمی حصہ ہے، کون دین کا لازمی جز ہے، یہ ڈیسائیڈ سپریم کورٹ کرے گا۔ اور کیسے کرے گا؟ آپ قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھ کر کے کریں گے۔ یہیں سے اس پرسنل لا میں، مسلم پرسنل لا میں مداخلت کا ایک دوسرا سب سے بڑا راستہ سپریم کورٹ نے ERP ایسینشیل ریلیجیس پریکٹس کا جو ڈاکٹرن قائم کیا، ایک بیانیہ تیار کیا اور ایک نیا قانون بنا کر کے اب تک اس کے مطابق فیصلہ کرتا رہا، جس سے مسلمانوں کے مذہبی آزادی اور ان کے پرسنل لا پر حملہ کرنا شروع کر دیا گیا۔ چنانچہ اسی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ مسجد اسلام کا لازمی پارٹ نہیں ہے، ایسنشیل پارٹ نہیں ہے، لازمی حصہ نہیں ہے۔
اسی نے پھر یہ فیصلہ سنایا کہ داڑھی اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے. اسی عدالتوں سے فیصلہ آیا کہ حجاب اسلام کا لازمی حصہ، شریعت کا کوئی لازمی جز نہیں ہے. وہ ERP ایک ایسا ڈنڈا چلایا کہ عدالت سے ہمیشہ فیصلے شریعت مخالف آنے کے لیے ان کو اختیار مل گیا قرآن کی جو چاہے تشریح کریں. اور ادھر حکومتوں کا رویہ یہ رہا کہ وہ پارلیمنٹ سے ایک ایسے قانون لانے کی کوشش ہونے لگی کہ جس سے اس ملک میں مذہبی آزادی میں مداخلت ہو. چنانچہ 1972 میں پارلیمنٹ میں پہلی کوشش کی گئی ایڈپشن بل لا کر کے، لے پالک بل لا کر کے، کہ اگر کوئی انسان کسی بچے کو گود لیتا تو اس کا حقیقی بچہ بن جائے گا، حقیقی بیٹے کا درجہ، حقیقی بچے اور بیٹا اور بیٹی کا درجہ مل جائے گا. جبکہ قرآن کریم نے صاف طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ زید ابن محمد نہیں کہا جائے گا، زید ابن حارثہ کہو. اور زید ابن محمد، کوئی صرف منہ کے بولنے سے کوئی باپ اور کوئی ماں نہیں بن جاتا. ظاہر سی بات ہے یہ قانون ڈائریکٹ قرآن کریم کے خلاف تھا. آل انڈیا پورے ملک کے مسلمان بے چین اٹھے، ہر مکتب فکر کے لوگ بے چین ہو گئے کہ اس ملک میں یہ سازش، ابھی زیادہ دن نہیں ہوا، آزادی کے 20-22 سال ہوئے اور مسلمانوں کی مذہبی آزادی پر ان کے قرآن کے خلاف فیصلے کرنے اور قانون بنانے سازی کی جانے لگی. چنانچہ پورے ملک کے مسلمان مہاراشٹر کے ممبئی کے آزاد میدان میں جمع ہوئے بغیر کسی مسلک اور مشرب کے اختلاف کے. ہندوستان میں جتنے مکتب اور مسلک کے لوگ رہتے ہیں، تمام مسلمانوں کے نمائندہ شخصیات، چاہے وہ مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، سماجی ہوں، سب نے آزاد میدان میں جمع ہو کر کے یہ کہا کہ یہ دوگلی پالیسی نہیں چلے گی. ہمیں جو مذہبی آزادی کی جو ضمانت دی گئی ہے، جو آئینی حقوق ہے ہمارا، اس میں کسی طرح کا انٹرفیرنس ہمیں قبول نہیں. یہ جو لے پالک بل ہے یہ قرآن کے صاف خلاف ہے. مسلمانوں کو اس سے مستثنی قرار دیا جائے. مسلمان اس طرح کی حرکت برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ جس دن یہ ملک آزاد ہوا تھا ہم نے اس ملک میں رہنے کے لیے یہ طے کیا تھا کہ ہم اسی ملک میں رہیں گے اور اسی ملک میں جیئیں گے اور اسی ملک میں دفن ہوں گے. لیکن ساتھ میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اس ملک میں اپنی مذہبی آئیڈینٹی کے ساتھ رہیں گے، ہم اپنی مسجدوں کے ساتھ رہیں گے، ہم اس ملک میں اپنی اسلامی پہچان کے ساتھ رہیں گے. ہم کسی ایک چیز سے بھی سمجھوتا کرنے والے نہیں، ہم قرآن کے ایک نقطے سے بھی سمجھوتا کرنے والے نہیں. اگر قرآن کا ایک بھی حکم ہمارے خلاف، قرآن کے حکم کے خلاف کوئی فیصلہ آئے گا، کوئی قانون پاس ہوگا تو ہمیں تسلیم نہیں ہے. الحمدللہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے قیام کی جو پہلا کنونشن ہوا اس کے دباؤ میں حکومت نے وہ بل واپس لے لیا. لیکن ہمارے اکابرین کی یہ دور اندیشی تھی، ان کو معلوم تھا کہ یہ جو سازش شروع ہوئی ہے یہ رکنے والی نہیں ہے، یہ آئندہ بھی چلتی رہے گی. چنانچہ اسی پس منظر میں ایک ایسے ادارے کے قیام کی تجویز پاس ہوئی جو ہمیشہ اس چیز پر نظر رکھے کہ ہمیں اس ملک میں مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کی آئیڈینٹی، ان کے مذہبی آزادی، ان کے عقیدے کے آزادی، مذہب کے مطابق ان کے زندگی گزارنے کی آزادی کا جو یقین دہانی کرائی گئی ہے آئین میں، اس کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. اور اگر کوئی ایسی کوشش ہوتی ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھایا جائے، احتجاج کیا جائے. الحمدللہ 1973 سے لے کے اب تک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ دفاع شریعت کا اور تحفظ شریعت کا ایک واحد ادارہ ہے جو ملک میں اتنی چستی کے ساتھ ہر موقع پر آواز اٹھاتا ہے، مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے. نصف صدی سے مختلف مراحل ایسے آئے جب مسلمانوں کی آزادی پر، مسلمانوں کے مذہبی تشخص پر حملہ کیا گیا، چاہے 1986 کا شاہبانوں کا معاملہ ہو، چاہے شمیم آرا کے کیس کا معاملہ ہو، چاہے دانیال لطیفی کے کیس کا معاملہ ہو، چاہے سائرہ بانو کے کیس کا معاملہ ہو. ہر موقع پہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے آگے بڑھ کر کے شریعت کا موقف، اسلامی تہذیب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، پرسنل لا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر محاذ پر لڑائی کی. کبھی تو جو ہے عدالتوں میں لڑائی کی، کبھی سڑکوں پر احتجاج کیا، کبھی دستخطی مہم چلائی. آج پھر ایک موقع آیا ہے جب حکومت نے ہماری مذہبی جائیدادوں کو، ہماری مساجد کو، ہماری مقابر پر، ہماری درگاہوں پر کو ہڑپنے کی کوشش کر رہی ہے. تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سب سے پہلا وہ مضبوط ادارہ ہے جو سب سے آگے بڑھ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے مذاہب کی، اپنے مساجد کی، مقابر کی، قبرستانوں کی ہر ایک کا تحفظ کریں گے اور یہ ڈکٹیٹر والا قانون ہم کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا
پہلا اور بنیادی مقصد ہے تحفظ شریعت، دفاع شریعت، مسلمانوں کو اس ملک میں مذہبی آزادی کے ساتھ، مذہبی آئیڈینٹی کے ساتھ، اسلامی پہچان کے ساتھ زندگی گزارنے کی جو ضمانت ہے اس کی بقا اور تحفظ کے لیے بورڈ لڑتا ہے۔ یہ دفاعی کام ایک تو ہے، اور دوسرا کام ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا کہ جب شریعت کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، جب شریعت کے قوانین کے بارے میں کبھی ایک سے زیادہ شادی کا مسئلہ، کبھی طلاق کا مسئلہ، اس طرح کے مسائل اٹھا کر کے شریعت کے ایک ایک قانون کے بارے میں بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آگے بڑھتا ہے اور ایک شعبہ قائم کرتا ہے تفہیم شریعت کا، جہاں ایک ایک قانون کی لاجک اور حکمت کو بتایا جاتا ہے کہ اگر شریعت نے یہ حکم دیا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا سماجی پہلو کیا ہے، اس کا عقلی پہلو کیا ہے، ہر طریقے سے اس کی وضاحت کرتا ہے تاکہ مسلمانوں کے دل و دماغ کو قانون شریعت کے بارے میں مطمئن کیا جا سکے۔ اور سب سے زیادہ جو اپیل ہے بورڈ کی، جو تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی سے اپیل کرتا ہے بورڈ، اور اس کے لیے اسی کی خدمت کے لیے اسی شعبے کا ایک خادم ہوں میں، کہ بورڈ یہ کہتا ہے کہ شریعت ایک راستے کی طرح ہے۔ شریعت کا تحفظ اسی وقت ہوگا جب ہم اس راستے پر چلنا شروع کر دیں گے۔ جس سڑک پر جس راستے کو بند کر دیا جائے، چلنا چھوڑ دیا جائے، وہ سڑک، وہ راستہ کبھی بھی محفوظ نہیں رہتا، ایک ہی بارش میں ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ اگر اس ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ شریعت محفوظ رہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارا پرسنل لا محفوظ رہے، ہم چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے قوانین محفوظ رہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شریعت پر خود چلیں۔ خاص طور سے جو قوانین جتنے پاس ہوتے ہیں، اتراکھنڈ میں یو سی سی آ رہا ہے، گجرات آ چکا ہے، گجرات میں یو سی سی لانے کی تیاری ہے، یہ یونیفارم سول کوڈ ہو یا جتنے قوانین پاس ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں پر تب نافذ ہوں گے جب ہم اپنے مسائل کو لے کر کے ان عدالتوں میں جائیں گے۔ اگر ہم خود سے اپنے اوپر شریعت کو نافذ کر لیں، دنیا لاکھ قانون پاس کرتی رہے، انگریزوں نے سارے قانون بند کر دیے تھے لیکن مسلمان عمل کرتے تھے۔ مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام پر پابندیاں تھی شریعت پر عمل کرنے پر، لیکن ان لوگوں نے اپنے اوپر شریعت نافذ کی تو شریعت باقی رہی۔ یہی بورڈ کی اپیل ہے کہ مسلمانوں، اگر اس ملک میں چاہتے ہو کہ شریعت محفوظ رہے، اگر چاہتے ہو کہ آنے والی نسلوں میں ایمان محفوظ رہے، تو لازم اور ضروری ہے کہ اپنے اوپر شریعت کو نافذ کرو۔ خاص طور سے جب اختلاف ہو، جھگڑا ہو، ٹکراؤ ہو، تو کہیں اور جانے کے بجائے خود اپنے دارالقضاؤں سے فیصلہ کرو تاکہ خود شریعت پر عمل کرنے بھی والے ہو جاؤ، کیونکہ شریعت کے خلاف جتنے فیصلے آئے وہ ہم مسلمانوں کے وجہ سے آئے۔ اگر صاحبانوں کوٹ نہ گئی ہوتی تو قرآن کی غلط تشریح کرنے کا موقع کسی کو نہ ملتا۔ شمیم آرا اگر اپنے طلاق کے مسئلے کو لے کر کے کوٹ نہ گئی ہوتی تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ طلاق کے خلاف، قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ سنا دے۔ اگر قرآن و حدیث کے میں مداخلت ہوتی ہے تو اس میں ایک ذمہ داری ہماری بھی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے مسائل کا تحفظ نہیں کیا، ہم خود سے شریعت پر عمل نہیں کیے۔ تو بورڈ کی دوسری اپیل بھی ہے اور یہ کوشش بھی ہے کہ مسلمان اپنے اوپر شریعت کو نافذ کرنے والا بن جائے۔ تو بورڈ اس ملک کا ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے جس میں تمام مسلک کے لوگ جمع ہیں، تمام مکتب فکر کے لوگ جمع ہیں، ہر وہ چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، اہل سنت ہو، جماعت اسلامی ہو، تبلیغی جماعت کے لوگ ہو، جو بھی ہے، کلمے کی بنیاد پر متحد کرنا یہ بورڈ نے کیا ہے۔ اور بورڈ تحفظ شریعت، دفاع شریعت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں اگر اس ملک میں شریعت کا تحفظ چاہتے ہو تو اپنے اوپر شریعت کو نافذ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے، شریعت کی حفاظت کرنے اور اللہ کی شریعت کو اللہ کی سرزمین پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔